رؤوس النعمی، نعمتوں کے سردار. رأس کہتے ہیں سر کو، اور سر سردار ہوتا ہے پورے جسم کا. ذکرنا ان نعم اللہ تعالی لا تعد ولا تحصى، ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ کی نعمتیں نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی. ولکن یمکن، لیکن یہ ممکن ہے، ان نذکر رؤوس تلک النعم، کہ ہم ان نعمتوں کی سردار نعمتوں کا ذکر کریں، یعنی ان نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کریں. یعنی اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو پرومیننٹ ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کو تو تھوڑا سا یاد کر لیں. اب یہ نعمتیں گنوا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیسے. نمبر 1، نعمت الاسلام والایمان، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان اور اسلام. وہی واللہ، اور وہ اللہ کی قسم، اعظم نعمت انعم اللہ بہا علینا، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر انعام کی ہے، سب سے بڑی نعمت. باقی چیزوں کا آلٹرنیٹ ہے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، نعمت ایمان اور اسلام کا. اگر یہ نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. عبد الرحیم گرین جو ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہیں یو کے، وہ پچھلے دنوں الہدا میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کی سٹوری شیئر کی تھی سب کے ساتھ. تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ میں اسلام لانے سے پہلے ایسا ہی تھا جس طرح آپ یوں تصور کریں کہ کوئی شخص اندھیرے کمرے میں ہو اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ صرف ہاتھ پاؤں مار کر چیزوں کو دیکھ رہا ہو کہ میں کسی چیز سے نہ ٹکراؤں. یعنی میری کیفیت بالکل ایسی ہی تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی کہ ٹوٹل ڈارکنس. اور قرآن میں بھی یہ آتا ہے نا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو یہ اتنا بڑا نور اور روشنی ہے ہمارے پاس جس کی ہم قدر نہیں کرتے. وہی واللہ اعظم نعمت انعم اللہ بہا علینا حیث جعلنا من اہل الاسلام والتوحید، جیسا کہ اس نے بنایا ہمیں اسلام اور توحید والوں میں سے، اہل اسلام اور اہل توحید میں شامل کیا. ولم یجعلنا من الیہود الذین سبوا اللہ عز وجل، اور نہ بنایا ہمیں ان یہود میں سے جنہوں نے اللہ عز وجل کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا. وَوَصَفُوهُ بِأَقْبَحِ الصِّفَاتِ وَأَخَصِّهَا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا یا اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا سب سے قبیح صفات کے ساتھ. جیسے کہا نا ید اللہ مغلولہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. وَأَخَصِّهَا، اور سب سے گھٹیا ترین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے انتہائی گھٹیا صفات شمار کی ہیں، جبکہ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ کیا یقین رکھتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے سب نام بہترین ہیں. اور اسی طرح وَلَهُ الصِّفَاتُ، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، وَلَهُ الصِّفَاتُ الْعُلَى، اور اس کے لیے بلند ترین صفات ہے. اب ان نصارہ، اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نصارہ میں پیدا نہیں کیا، الذین عبدوا غیر اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کی، ونسبوا الیہ الولد، اور اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف بیٹا منسوب کیا. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ کہتے ہیں، بلند بہت بڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان سب باتوں سے جو وہ کرتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ کہ وہ میرے لیے بیٹا قرار دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ساری ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، سب سے بڑا اس کا شکر کیا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں کہ وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیسا ہے، اور پھر اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائیں. کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھیں اور نعوذ باللہ بری صفات سے اس کو منسوب کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں شامل کیا، ورنہ ہم کیا کرتے؟ وہی کرتے جو لوگ کر رہے ہیں. قال مجاہد فی قولہ تعالی، مجاہد مفسر ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا،
اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی. قال مجاہد نے کہا ہی لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ سکھا کر ساری نعمتیں تمام کر دی. گویا منعم کی پہچان ہے اس میں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تم اسی کی عبادت کرو. تو لا الہ الا اللہ کو جان لینا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس پر یقین رکھنا، گویا ساری نعمتوں کو حاصل کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمت کو تمام کر دیا. وردیت لکم الاسلام دینا. وقال ابن عیینہ، اور ابن عیینہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمتا افضل من ان عرفہم لا الہ الا اللہ، نہیں انعام کی اللہ نے بندوں پر کوئی نعمت اس سے افضل کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی پہچان کرا دی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے. وقال ابن ابی الحواری، ابن ابی الحواری کہتے ہیں قلت لابی معاویہ، میں نے ابو معاویہ سے کہا ما اعظم النعمت علینا فی التوحید، کتنی عظیم ہے نعمت توحید کی ہم پر. نسأل اللہ اللہ یسلبنا ایاہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہ نہ یسلبنا، وہ چھینے ہم سے، ایاہ اس کو، کہ اللہ ہم سے یہ نعمت کبھی نہ چھینے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ پر ہو. کسی نے اپنے بھائی کا ایکسپیرینس شیئر کیا، ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے سامنے 150 لوگ فوت ہوئے، 150 اور ان میں سے صرف ایک نے لا الہ الا اللہ پڑھا مرتے وقت، اور وہ بھی وہ عورت تھی جس نے سوئسائڈ کی کوشش کی تھی. لیکن وہ جب اس نے کوشش کی جس بھی طریقے سے، خواہ دوا کھا کے جو بھی تھا، تو فوری طور پر اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اس کے 8 گھنٹے بعد وہ زندہ رہی. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس نے توبہ کر لی ہو، تو مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. اصل میں کسی بھی انسان کی جو اصل خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اختتام کس پر ہو رہا ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، لا الہ الا اللہ پر. اس لیے کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ مرتے وقت کس کو کلمہ نصیب ہونا اور کس کو نہیں. ہو سکتا ہے اس نے غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیا ہو اور اس کے بعد اس کو انتہائی شرمندگی ہو، اور جتنی بھی زندگی اس کو ملی اس نے اس میں توبہ کر لی اور اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوا. اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے تجربات لکھے ہیں، کچھ اور ڈاکٹرز وغیرہ نے، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ لوگ مرتے وقت کیا کیا باتیں کرتے ہیں. وہ جب موت کی بے ہوشی میں ہوتے ہیں تو وہی باتیں کرتے ہیں جو وہ ہوش میں ساری زندگی کرتے رہے، یا جو ان کے انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی کرکٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی سانگ گا رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی چابیاں مانگ رہا ہے، کوئی بچوں کا پوچھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا. تو ہم سب کو بھی اپنے انٹرسٹ، اپنے شوق، اپنی دلچسپیوں اور اپنی گفتگو پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک دن میں ہمارا سب سے زیادہ بول کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم کیا چیز زبان سے ادا کرتے ہیں، ہمارا تقیہ کلام کیا ہے، سب سے زیادہ کون سا کلمہ ہے جو ہماری زبان پہ آتا ہے، ہماری گفتگو کا اکثر حصہ کیا ہے. جی استاذ، آپ کے ایک دفعہ گجرا والے پروگرام میں ایک نرس نے شیئر کیا تھا کہ وہ مریض کہتا تھا کہ میرے لیے لا الہ پڑھو، میری زبان پہ نہیں آ رہا، تو وہ نرس نے بھی نہیں پڑھا تھا. تو وہ کہتی وہ بار بار کہتا رہا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹک دیا. تو پھر کہتی کافی دفعہ جب اس نے کہا کہ میری زبان پہ نہیں آ رہا، پلیز میرے لیے لا الہ پڑھو، تو کہتی میں نے کوئی نہ پڑھا. پھر اس کی موت ہوگی. تو اس نے آپ کی کلاس میں شیئر کیا تھا کہ پھر میں اتنے دن روتی رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یعنی وہ اس نے کہا خود پڑھ لو، تو اس نے کہا تھا میری زبان پہ نہیں آ رہا، تو اس نرس نے بھی نہیں پڑھا تھا اس وقت. اس میں آپ دیکھیے کہ ان ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ مریضوں کے لواحقین کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ان کے کلمہ پڑھوائیں، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر نے اب ہمت ہار دی ہے اور یہ مزید ٹریٹ نہیں کرنا چاہتا اس کو. یہ بھی بہت عام ہے ٹرینڈ
جب ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ دینا بند کر دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب مزید ٹریٹمنٹ دینے کا فائدہ نہیں، کیونکہ مریض رسپونڈ ہی نہیں کر رہا، اور بعضوں کا دوائیاں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ڈاکٹرز کا احسان ہوتا ہے ایک طرح سے کہ وہ اتنے بڑے خرچے سے بچا لیتے کہ ایک مریض جو مرنے جا رہا ہے اس کو سکون سے مرنے دیا جائے، نہ کہ اس کو بار بار انڈیوس کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ انجیکٹ کرتے رہیں اس کے جسم کے اندر اور بل بڑھاتے رہیں۔ تو اس وقت اس سچویشن کو ایکسپٹ کرنا، چاہے مریض گھر پہ ہو یا باہر ہو، اچانک کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو، ایون کوئی بے ہوش بھی ہو رہا ہو، تو اس وقت ڈرے نہ کہ لوگ مائنڈ کریں گے کہ لو یہ اس کو مار رہی ہے اور اس کو کلمہ پڑھا رہی، کوئی کچھ بھی ہو آپ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سامنے کس کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ کسی بھی انسان پر بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا احسان۔ اس سے قیمتی ترین تحفہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ اس کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کر دیں۔ آپ کی کیا محبت اس سے اگر آپ نے اس کو احسن طریقے سے رخصت ہی نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا تحفہ دے کر ہی نہیں بھیجا اس کو، اور آپ اسی اس میں رہے کہ نہیں یہ بات مجھ سے مت کرو، نہ موت کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ موت تو برحق کے آنی ہے، کیسے بات نہ کرو، یہ بات تو کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو روز بیٹھ کے سوچے، غور کرے اور اپنے قریب والوں سے روز موت کی بات کرے، مرنے اور مرنے کے بعد کو یاد رکھے، اصل عقل مند وہ ہے۔ ہم سب کو اپنے لیے بھی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے، اگر ہم دوسروں کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا، ہمیں بھی توفیق عطا کرے گا، کیونکہ صرف اس کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت رونا دھونا مچانا اور پریشان ہونا اور اس کو ایکسپٹ نہ کرنا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ جی استاذہ ایک ایکسپیرینس چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گی۔ 99 کی بات ہے، میرے دادا کا انتقال ہوا اس ٹائم پہ، تو تب قرآن تو نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میرے دادا نے 60 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کر دیا تھا قرآن۔ وہ ڈاکٹر تھے اور ماشاءاللہ پھر جس حد تک بھی ہوا مکمل کیا۔ تو وہ ہر وقت کیسٹ پلیئر اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہم نے دیکھا، تو میں ہمیشہ ان کا کیسٹ پلیئر لے کے تو اس میں گانے لگا دیا کرتی تھی، تو مجھے کہتے تھے تم نے ناپاک کر دیا، پھر اس کو بڑی دیر اس پہ پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے کیا کرتے تھے۔ پھر جب ڈیتھ بیڈ پہ وہ گئے تو مجھے یاد ہے کہ استاذہ ہر وقت ان کی موت کی بے ہوشی جسے کہتے ہیں نا، وہ میں نے ان کو دیکھی، اور وہ صرف ہوش میں آتے تھے اور کہتے تھے میری نماز اللہ اکبر، اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور وہ نماز کے وقت جاگ جاتے تھے اور کہتے تھے میری نماز اللہ اکبر۔ یہ جملہ مجھے ان کا بیٹھ گیا تھا، قرآن تو نہیں پڑھا ہوا تھا، یہاں وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے موت کی بے ہوشیوں میں۔ وہ جب ہوش میں آتے تھے تو تلاوت، تو میں بھی کچھ دنوں پہلے جیسے میرے جب والد کا انتقال ہوا تو میں اپنی پھپھو سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کہتے تھے، آخری رات بھی وہ ایک ہی وہ کہتے نہیں، وہ پڑھتے تھے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہتے بس ہر وقت یہ پڑھتے تھے یا سورہ البقرہ کی آخری آیات یہی تلاوت کرتے، اور آخری لمحہ جو ان کا تھا وہ پوری رات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ، اور پھر یہی دعائیں پڑھتے رہے آخری وقت تک۔ تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ان کا آخری 60 سال کی عمر کے بعد جو عمل تھا وہ صرف قرآن تھا، ان کے ہاتھ میں ہم نے قرآن کے بعد کچھ نہیں دیکھا، اور وہ موت بھی اسی حال پہ آئی کہ وہ قرآن ہی تلاوت کرتے کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے، اصل میں جو ہماری پرائرٹی ہوگی، جو ہماری زندگی کے شوق اور دلچسپیاں ہیں، اسی کے ساتھ ہی اختتام ہوگا نا۔ ساتھ میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کوئی فوت ہو رہا ہو تو آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، تو کیا کلمہ پڑھانے سے صرف زبان سے ادا کرنے سے ہم کلمے کا وہ حق ادا ہو سکتا ہے اس وقت؟ مطلب وہ وقت حق ادا کرنے کا تو ہے نہیں، وہ تو ساری زندگی تھا۔ اب تو جس طرح ہمیں تعلیم دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ہمیں تو اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم استاذہ، میرا ایکسپیرینس ہوا ایک مقرر کو سننے کا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اوپر 10 دے رہی تھیں کہ اس کو پہچاننے کے اوپر نا، تو جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے تو وہ حوالہ دے رہی تھیں کہ ہم پانی پیتے ہیں تو یہ سوچ کر پانی نہ پئیں کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ چاہے تو پانی پی کے آپ کی پیاس بجھے گی، وہ چاہے گا تو پانی پی کے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو میں نے اس کو ایکسپیرینس پرسنلی ایسے کیا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، لیڈی کو، وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی قرآن کا درس وغیرہ دیتی ہیں، بہت ان کی اچھی وائس ہے، بولنا اونچا، لیکن ان سے پانی ہضم نہیں ہوتا،
وہ پانی کا گھونٹ تک نہیں پی سکتی ہیں، اور جیسے ہی وہ پیتی ہیں وہ وامٹ کر دیتی ہیں. اتنے سال ہو چکے ہوئے ہیں، وہ علاج بھی کروا چکی ہوئی ہیں، کسی کو ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی. اسٹل وہ اسی بیماری کے اندر ہیں. ماشاءاللہ بہت کام کرتی ہیں، وہ بہت بولتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ انہیں اس طرح سے پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ پئیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ اس پانی کے بغیر ہی اتنے سالوں سے گزارا کر رہی ہیں. مریضوں کو تو اللہ پلاتا اور کھلاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیماروں کو کھانے کے لیے انسسٹ نہ کرو، انہیں اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کتاب پڑھائی اور نظریہ بدل دیا آپ نے دیکھنے کا. میں آج صبح یہاں آنے سے پہلے میرے پاس ایک بک ہے جس میں فیکٹس لکھے ہوئے ہیں، تو میں اس میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ہماری پنکی فنگر ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہمارے ہاتھ کی جو 50% طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آئی سڈنلی ریئلائز کہ اس کا تو کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا. یہ چھوٹی سی انگلی پورا 50% ہمارے ہاتھ کا حصہ اٹھاتی ہے. تو صبح میں نے چھوٹا سا اپنا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے اس انگلی کو علیحدہ کر کے تو میں نے کام کرنے کی کوشش کی، تو میں جو چیز ان 3-4 انگلیوں سے اٹھا رہی تھی وہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی. تو ہم تو چیزوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. آپ نے ایٹ لیسٹ چیزوں کا نظریہ چینج کر دیا کہ کہاں کہاں شکر ادا کرنا. الحمدللہ. نمبر 2، نعمت الستر والامہالی. ستر کہتے ہیں پردہ پوشی کو، اور امہال مہلت دینا. پردہ پوشی اور مہلت دینے کی نعمت. وہی ایضا من اعظم النعم، اور یہ بھی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. لأن اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ عز وجل لو عاجلنا بالعقوبۃ لہلکنا، اگر جلدی کرتا ہمیں سزا دینے میں تو ہم ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے ہمارے گناہوں کے باوجود زندہ رہنے کی، کھانے پینے کی نعمتوں سے استفادہ کی. قال مقاتل کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. قال، انہوں نے کہا، اما الظاہرۃ، یعنی مقاتل نے کہا، اما الظاہرۃ، جہاں تک ظاہری نعمتوں کا تعلق ہے، فالاسلام، تو وہ اسلام ہے. واما الباطنۃ، اور جہاں تک باطنی نعمتیں ہیں، چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، فسترہ علیکم المعاصی، تو اس کا چھپانا تم پر گناہوں کو، تمہاری نافرمانیوں پر پردہ ڈالنا، یعنی ہمارے گناہوں کو ڈھانک دینا. کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو صرف ہمیں ہی پتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے نہیں کھولا. اگر وہ کھول دے تو ہمارا کیا حال ہو. لوگ اگر ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو، ہماری چھپ چھپ کے کی ہوئی لوگوں کے ساتھ باتوں کو سب کے سامنے کھول دے، کوئی شاید ہمیں دیکھنا بھی نہ چاہے. تو اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. وقال رجل لأبی تمیمۃ، ایک شخص نے ابو تمیمہ سے کہا، کیف اصبحت، کیسے ہوئی تمہاری صبح، یعنی صبح تم نے کیسے کی. قال اصبحت بین نعمتین، اس نے جواب دیا، میں نے 2 نعمتوں کے بیچ میں صبح کی، یعنی 2 نعمتوں کے ساتھ. لا ادری، میں نہیں جانتا. ایتہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون سی ہے. ذنوب سترها اللہ، وہ گناہ جن کو اللہ نے ڈھانپ دیا. فلا يستطيع ان يعيرني بها احد، تو نہیں استطاعت رکھتا کوئی بھی کہ مجھے آر دلائے ان کے ساتھ، یعنی کوئی بھی مجھے ان گناہوں کا تانا نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گناہ. اللہ اکبر. ومودۃ، اور محبت، قذفها اللہ فی قلوب العباد، ڈال دیا اس کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں. لا یبلغها علمی، جس تک میرا علم بھی نہیں پہنچتا، جس کا مجھے پتا بھی نہیں کہ کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ بھی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. استاذہ، اس کا میں نے ایکسپیرینس کیا کہ مجھے ایک گلا رہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو پچھلے رمضان کی بات ہے، تو میرے دل میں فوراً قرآن کی وہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے محبت ڈال دی، مہاجرین کی. تو میں نے اللہ سے رو کے دعا کی، اللہ میں نہیں ڈال سکتی، تو ڈال سکتا ہے. آپ استاذہ یقین کریں کہ میں بلیو نہیں کر رہی تھی کہ اگلے دن سے ہی
وہ محبت مجھے نظر آنا شروع ہو گئی, اور ادھر سے وہ ساری چیزیں جو میں چاہتی تھی, گلے تو میں نے شکوے. تو میں کہہ رہا اللہ میں تو بہت کوشش کی, لیکن میری کوشش کام نہیں آئے گی, تو ڈالنے کا تو آئے گی. جی ہمیں بولیے. جیسے یہاں پر آ کے پتہ لگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین شکر گزار نہیں ہیں. ہم جزوی طور پہ شکر ادا کرتے ہیں لیکن کلی طور پہ نہیں کرتے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے یا ایسی توفیق مانگے کہ وہ ہمیں کلی طور پر شاکر بنا دے اپنا؟ ایسی کیا توفیق ملنی چاہیے ہمیں؟ ایسی اللہ تعالیٰ سے کیسی توفیق مانگے ان سے؟ یہ دعائیں پڑھی ہیں نا ابھی آپ نے, یہ کتاب کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں. اور یہ قرآن پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جس طرح کی جو آیت پڑھیں اس کے مطابق دعا بھی مانگے. جنت کے بارے میں پڑھیں تو جنت مانگے, جہنم کے بارے میں پڑھیں تو اس سے پناہ مانگے. آپ سب بھی دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. بعض اوقات لوگ آپ کے ساتھ آ کے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون آئے اور کہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا یا بچے محبت نہیں کرتے, اور اس بنا پر میں تو گھر چھوڑنا چاہتی ہوں, اور میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, اور میں تو یعنی طرح طرح کے بعض اوقات باتوں میں مبالغہ بھی ہوتا ہے, انتہا تک پہنچ جاتے ہیں, تو ان سب کو یہی دعا سکھائیں, اللہم الف بین قلوبنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرۃ اعین کیا ہے کہ انسان کو جب محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اور جن سے محبت نہیں ہوتی ان کو انسان دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اظہار بھی ایسے کرتا نا, میں تو شکل نہیں دیکھنا چاہتی. تو اگر قرۃ اعین ہو تو پھر شکل تو ضرور دیکھیں گے. آپ نے ایک مثال دی تھی گندم والی کہ جیسے عورت بھی ہے اس کو بھی پہلے گندم بننا پڑے گا تو پھر ہی پودا نکلے گا, تو عورت کو بھی اپنی پہلے قربانیاں دینی پڑیں گی تو پھر ہی شوہر یا دوسرے بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائیں گے. بہت سی چیزیں ارن بھی کرنی پڑتی, کمانی پڑتی. کچھ چیزیں جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے, پھر انسان کو ڈالتا ہے امتحان میں کہ اب تم ذرا ہاتھ پاؤں مارو. اچھا یہ جو ہے نا لا یبلغھا علمی, ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, کیا ان کو پتا ہے؟ لا یبلغھا علمی, ان کو نہیں پتا, ان کے علم تک یہ بات ہی نہیں پہنچی. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس پر بھی کبھی شکر ادا کرنا چاہیے. وَكَتَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ, اور بعض علماء نے یا علماء میں سے بعض نے یا کسی نے اپنے ایک بھائی کو لکھا, یعنی خط لکھا, اما بعد, اس کے بعد, فقد اصبح بنا من نعم اللہ ما لا نحصیہ, بس تحقیق صبح کی ہمارے ساتھ اللہ کی بہت سی نعمتوں نے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے, مع کثرت ما نعصیہ, باوجود اس کے کہ ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. فما ندری, تو ہم نہیں جانتے, ایہما نشکر, ان میں سے ہم کس کا شکر ادا کریں. اجمیل ما یستر, کیا اس خوبصورت چیز کا جو ہمیں ڈھانپے ہوئے ہے, ام قبیح ما ستر, یا وہ ناپسندیدہ چیز, قبیح چیز جو ڈھانپ دی گئی. یعنی اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں بھی دی اور گناہوں کے باوجود دی ہیں, اور ان گناہوں کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے, اور کچھ نیکی کے کام بھی کرنے کی توفیق دی ہے. تو مراد اس سے یہی ہے, کہنے کا ایک اسلوب ہے یہ بات کرنے کا, مطلب یہ ہے کہ انسان کو دونوں طرح دیکھنا چاہیے. ایک یہ کہ جن نیک کاموں کے کرنے کی توفیق اللہ نے دی اس پر بھی شکر, اور گناہوں کے باوجود جو وہ نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ رہا ہے اس پر بھی شکر. نمبر 3, نعمت التذکیر, یاد دہانی کی نعمت. سبحان اللہ, یہ تو کیا نعمت ہے جو شاید پہلی دفعہ لفظ سن رہے ہیں نا. قال ابن القیم, ابن القیم کہتے ہیں, ومن دقیق نعم اللہ علی العبد التی لا یکاد یفتن لها, اور دقیق یا باریک نعمتوں میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے پر کی ہیں, جن کے بارے میں بندہ کبھی سوچتا ہی نہیں, اس کا دھیان بھی نہیں جاتا, وہ سمجھ ہی نہیں پاتا, انہ یغلق علیہ بابہ, کہ وہ بند کر لیتا ہے اپنے اوپر اپنا دروازہ, اپنا دروازہ بند رکھتا ہے, گھر کا دروازہ. فَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ, تو اللہ بھیج دیتا ہے اس کی طرف, مَن يَطْرُقُ عَلَيْهِ الْبَابِ, جو اس پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اس کا وہ بند دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. يَسْأَلُهُ شَيْئًا, وہ اس سے کوئی چیز مانگتا ہے, مِنَ الْقُوتِ, کھانے پینے کی, غذا, روزی, رزق.
لِيُعَرِّفَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اسے اللہ کی اس نعمت کی پہچان کرائے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے. جی یس، سائل کا آنا بھی نعمت ہے کہ اس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے اس کو کچھ دیں، تو آپ کو شکر کا احساس ہو کہ شکر ہے آپ سائل نہیں، مانگنے والے نہیں، آپ دینے والے ہیں. کیونکہ عام طور پر انسان کو نعمت کب یاد آتی ہے؟ جب وہ کسی ایسے کو دیکھتا ہے جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی. آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، جیسے کراچی میں اور لاہور میں خاص طور پر جب اشارے بند ہوتے ہیں بڑی سڑکوں کے، تو کیا ہوتا ہے؟ کون آ جاتے ہیں؟ مختلف طرح کے لوگ، ہجڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بعض اوقات چھوٹے بچے، طرح طرح کے لوگ. جو ہی آپ کی نظر ان پہ پڑتی ہے، بعض اوقات وہ اگلی گاڑی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں سونگ رہے ہیں اور اپنی جان کو رسک پہ ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ان سے ٹکرا سکتی ہے، وہ ادھر سے پار، ادھر، ادھر سے ادھر، اچانک اشارے کھل جاتے ہیں، لوگ رش کرنے لگتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر کیا احساس ہوتا ہے؟ کبھی ہوا کچھ احساس؟ یہ کبھی دیکھا ہی نہیں. کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنے سارے لوگ جو محروم ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں معزز طریقے سے بٹھایا، چلایا اور یہ گاڑی کی نعمت دی. کیا اس وقت شکر ادا کرتے ہیں یا بے خبری میں بیٹھے رہتے ہیں؟ شکر اس وقت آتا ہے بندے کو جب وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کو نعمت کا اعتراف ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے. ورنہ اس کے پاس ڈھیروں بھی ہو نا اور وہ اپنی دنیا میں رہ رہا ہو تو اس کو نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کمرے میں داخل ہوں اور وہ اس میں بخور کیا ہوا ہو، اچھا سپرے کیا ہوا، بہت خوشبودار ہو، جب آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد خوشبو آنا بند ہو جاتی. حالانکہ خوشبو ہوتی ہے وہاں، آپ کو نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ آپ اس کمرے کے عادی ہو گئے، اس فضا کے عادی ہو گئے، اب آپ کو نہیں پتہ چل رہا. اسی طرح جیسے اب جب بہت رش ہوتا ہے کمرے میں، اندر آتے ہیں ایک دم آپ کو سانس گھٹتا ہے، آپ کو اسمیل سی آتی، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہی نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے پاس ڈھیروں نعمتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں بند ہوتے ہیں. باہر اللہ کی مخلوق کس حال میں ہمیں نہیں پتا، لیکن اچانک کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے. اور پھر اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو شیئر کر کے. تو یہ یاد دہانی، تذکیر کا معنی ہم ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی درس دے کے ہماری تذکیر کرے گا. تذکیر بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. قال سلام ابن ابی مطیع، سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں، دخلت علی مریض، میں ایک مریض پر داخل ہوا، بیمار کے پاس گیا، اعودہ کہ اس کی عیادت کروں، فاذا ہوا یئن، تو وہ کراہ رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، اذکر المطروحین، یہ مطروحین ون ورڈ ہے، اذکر المطروحین، یاد کرو ان لوگوں کو جو پھینکے ہوئے ہیں، رستوں میں پڑے ہیں. طرح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈسکارڈ کر دینا، پھینک دینا. علی الطریقی، راستے پر، راستے میں پڑے ہوئے لوگوں کو یاد کرو. اذکر الذین لا مأوی لہم، انہیں یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ولا لہم من یخدمہم، اور نہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا ہے، ان کے پاس کوئی ایسا نہیں جو ان کی خدمت کرے. قالا، تو کہا، ثم دخلت علیہ بعد ذلک، اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، داخل ہوا. فسمعتہ یقول لنفسہ، میں نے سنا وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اذکر المطروحین فی الطریق، اذکری من لا مأوی لہ ولا لہ من یخدمہ. اے نفس، یاد کرو اس کو جو راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، یاد کرو ان کو جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، یاد کرو اس کو جس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو بہت مزریبل سمجھتا ہے اور اکتایا ہوا ہوتا ہے، بیزار اور چڑچڑا. تو اس کو اگر کوئی کہے نا کہ تم یہ آہ آہ نہ کرو یا ہائے ہائے نہ کرو، تو ناراض ہو جاتا ہے. تمہیں کیا پتا، تم پہ کوئی گزری ہے، تم مجھے منع کر رہے ہو. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے تذکیر کا، یاد دہانی کا، کہ واقعی تم اس وقت بڑی تکلیف میں ہو، لیکن ان کو بھی یاد کر لو جو تم سے بھی زیادہ بڑی تکلیفوں میں. تم اپنے گھر کی چھت کے نیچے یا اسپتال کے اندر تو ہو،
ان کو دیکھو جو بیمار بھی ہیں اور سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس سونے کی کوئی جگہ نہیں. اور یہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں یہ سین نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ سٹریٹس میں پڑے ہوتے ہیں، اور سخت سردی میں بھی ان کا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں ہوتا، چاہے وہ حرم کے آس پاس ہوں یا وہ کینیڈا اور یو کے میں ہوں، کہیں نہ کہیں آپ کو ہوم لیس پیپل نظر آئیں گے. اور شدید ترین سخت سردی اور سخت ترین گرمی میں سڑکوں پہ پڑے ہوئے رات کو یا دن کو. یہ سین ہر جگہ ہے، امیر ملکوں میں بھی ہے، غریب ملکوں میں بھی ہے. اور باقی وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہوتی، کھانے کو نہیں ہوتا، اور کوئی خدمت تو ان کی کیا کرے گا. جہاں پہ آپ کا اپنا بھی کوئی پیشنٹ ہے تو وہاں چاہیے کہ آپ جہاں اپنے پیشنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا اگر آپ زیادہ لے لیں، کیونکہ ضائع بھی تو ہوتا ہے کتنی ساری چیزیں. پیشنٹ کا موڈ نہیں ہوتا کھانے کو، یا وہ اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کھا لے، لیکن اس وقت ہمیں یہ احساس یہ ایک کرنا اچھی چاہیے یاد کہ وہ دہانی ہے کہ دوسروں کے لیے اگر لے کے جائیں. جی یہ اچھی یاد دہانی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیمار ہسپتال میں ہے اور آپ اس کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں یا اس کے اٹینڈنٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو کچھ زیادہ لے جائیں کہ جو اور مریضوں کے اٹینڈنٹس ہیں یا اور مریض ہیں یا اور ضرورت مند ہیں یا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو تقسیم کر سکیں. کیونکہ بیماری کا علاج صدقے سے بھی کیا جاتا ہے اور اس کا حکم بھی ہے داووا مرضاکم بالصدقات. ایسی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے اور مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے. وہ اپنے دل کی بات کرے. اسے کہا کہ اگر تم مر جاتے تو کیا ہوتا؟ مرنا نہیں، میں نے بھی مرنا، تم نے بھی مرنا ہے. یہ موت کے ذکر سے ڈرا نہیں کریں، اسے ایکسپٹ کریں، یہ ریالٹی ہے. ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ نہ موت کے بارے میں سوچتے، ہم کہتے ہیں اور دوسرے مرے مجھے تو نہیں مرنا نا. ابھی موت کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس کو زکام بھی ہوا تو آپ کلمہ پڑھانا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں، جو واقعی جن کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوتے ہیں نا، اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچنے کے چانسز کم ہے، اللہ جس کو چاہے بچائے. کئی مہینے بے ہوش رہ کے بھی لوگ ہوش میں آ کے زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ پتا ہوتا ہے ہمیں ہر روز سوتے وقت رات کو کیوں ذکر کرنا چاہیے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم صبح اٹھیں گے کہ نہیں. روز رات کو نہیں پڑھتے ہم ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر میرے نفس میری جان تو روک لے، مجھے زندہ نہ کرے، زندگی نہ دے، صبح میں نہ اٹھوں تو مجھ پہ رحم کرنا. مومن تو ہر روز موت کی سوچتا ہے، صرف بیمار ہو کے نہیں سوچتا. نمبر 4، نعمت فتح باب التوبہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کی نعمت. فمن نعم اللہ عز وجل علی عبادہ انہ لم یغلق باب التوبہ دونہم. اللہ عز وجل کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس کے بندوں پر کہ اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، دونہم ان پر. مہما کانت ذنوبہم ومعاصیہم، جتنے بھی ہوں ان کے گناہ اور ان کی نافرمانیاں. وفی اثر الہی، اور ایک حدیث قدسی میں، اثر کہتے ہیں حدیث کو، روایت کو، الہی جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، اہل ذکری اہل مجالستی، میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں. سبحان اللہ، میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں. وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِي، اور میرا شکر ادا کرنے والے میری نعمتیں زیادہ حاصل کرنے والے ہیں. وَأَهْلُ طَاعَتِي، اور میری اطاعت کرنے والے اہل کرامتی، میری عزت پانے والے ہیں، یہ میری عزت کے اہل ہیں. وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي، اور میری نافرمانی کرنے والے لا اقنطهم من رحمتی، میں انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. لا تقنط ہوا تھا. ان تابوا الی فانا حبیبہم، اگر وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لیں تو میں ان کا دوست ہوں، ان کا حبیب ہوں. وان لم یتوبوا، اور اگر وہ توبہ نہ کریں، فانا طبیبہم، تو میں ان کا طبیب ہوں. ابتلیہم بالمصائب، میں انہیں مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہوں، مبتلا کرتا ہوں. لِأُطَهِّرَهُم مِّنَ الْمَعَائِبِ، تاکہ میں انہیں عیبوں سے پاک کر دوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ گناہوں سے پاک کریں. وفی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہ قال،
کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے فتح کھول رکھا ہے للتوبتی توبہ کے لیے بابن ایک دروازہ من قبل المغربی مغرب کی جانب سے ارضہ 40 سنتن جس کی وڈتھ جس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہے لا یغلقہ نہیں وہ بند کرے گا اس کو حتی تطلع الشمس من مغربها یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج اپنے مغرب سے. اتنا بڑا اتنا کھلا دروازہ ہے جس میں یعنی ہر گناہگار داخل ہو سکتا ہے یا توبہ کر سکتا ہے، اور سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ دروازہ بند نہیں ہوتا. انسان کتنا بھی بڑا کوئی گناہ کرے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس توبہ کی طرف پلٹنا چاہیے. آپ دل سے نہیں کرتے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہوگی حکمت، لیکن کئی دفعہ لوگ اتنا زیادہ اگر کریں کہ فیملی میں بھی اناؤنس کر دے جی یہ تو ہر وقت ایسے ہی رہتا ہے، تم تو ہر وقت چھٹیاں کرتی رہتی ہو، یا تو پھر ہو جاتا ہے انسان، تو اس پہ کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا تم تو کہتی ہو اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، لیکن جب تم سے پھر پوچھو نہیں آ رہی تو تم کہتی ہو یہ ہے. فیملی والے بھی، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ بھی ہو تو؟ کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری گناہوں کو جاڑنے کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. دیکھیے ایک بات سیکھ لیجئے آرام سے زندگی بسر کرنے کے لیے کہ لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں. اپنی فکر کریں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے لیے جینے لگے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اگر کوئی آپ کو جو بھی اس وقت مناسب جواب آئے آپ جواب دے دیں. اگر کوئی مطمئن ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر کوئی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتے. ہماری فکر ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی. اخوانی میرے بھائیوں، این التائبون العائدون کہاں ہے توبہ کرنے والے پلٹنے والے؟ این الراکعون الساجدون کہاں ہے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے؟ این الحامدون الشاکرون کہاں ہے تعریف کرنے والے حمد کرنے والے شکر کرنے والے؟ نمبر 5 نعمت الاصطفاء چنے جانے کی نعمت کہ اللہ نے چن لیا. کس کام کے لیے؟ دین پڑھنے کے لیے. وَهَذِهِ النِّعْمَةُ يَشْعُرُ بِهَا أَهْلُ الِاسْتِقَامَةِ وَالْوَرَعِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَهَذِهِ النِّعْمَةُ اور یہ نعمت وہ ہے يَشْعُرُ بِهَا جس کو پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں أَهْلُ الِاسْتِقَامَةِ استقامت والے، وَالْوَرَعِ اور تقوی والے اللہ سے ڈرنے والے، وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ اور اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونے والے، دون غیرہم ان کے علاوہ، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. فاللہ عز و جل ثبت ہؤلاء علی دینہ فی زمن الفتن بس اللہ عز و جل نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے ہؤلاء ان لوگوں کو علی دینہ اپنے دین پر، فی زمن الفتن فتنوں کے زمانے میں. اللہ عز و جل نے فتنوں کے زمانے میں ان لوگوں کو اپنے دین پر قائم کر رکھا ہے، جمع رکھا ہے. وصرفہم الی طاعتہ اور پھیر رکھا ہے ان کو اپنی اطاعت کی طرف، فی حین ایسے وقت میں، انہ صرف اکثر الناس عنہا جس وقت اکثر لوگوں کو اس نے اپنی اطاعت سے پھیر دیا ہے. وحببہم فی الایمان وزینہ فی قلوبہم وحببہم اور محبوب بنا دیا ان کو فی الایمان ایمان میں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبہم اور زینت بخشی اس ایمان کو ان کے دلوں میں، یعنی ایمان اور اس کی زینت کو ان کے دلوں میں محبوب کر دیا ہے. وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اور ناپسند کر دیا، ناپسندیدہ بنا دیا ان کے لیے کفر اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو. وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا سُبْحَانَهُ تَمَامَ الشُّكْرِ وَغَایَةَ الْحَمْدِ. وَهَذِهِ اور یہ من اعظم النعم نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے، التی وہ جو یستحق مستحق ہے، علیہا اس نعمت پر، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی، تمام الشکر مکمل شکر کا، وغایت الحمد اور انتہائی حمد و ثنا کا،
یعنی یہ وہ نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا اور بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. کون سی نعمت؟ کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کا راستہ دکھایا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی، عمل کرنا تو دور کی بات. مر وہب بن منبہ، مرہ گزرے وہب بن منبہ، ومعہ رجل، اور ان کے ساتھ ایک شخص تھے، علی رجل، ایک ایسے شخص پر، مبتلا، جو کسی مصیبت میں مبتلا تھا، مصیبت زدہ تھا. اعمی، اندھا تھا، مجزوم، کوڑھی تھا، جزام والا، مقعد، اپاہج، بہی برس، جس کو برس بھی تھی، پلبیری تھی. یعنی ایسا شخص جو نابینا، کوڑی، اپاہج اور پھلبیری کے مرض میں مبتلا تھا. سوچئے، نابینا جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کوڑی جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اور کوڑ کی بیماری انسان کو انتہائی بدصورت بنا دیتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. مقعدن، اپاہج یعنی بیٹھا ہوا، ہل جل نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہے، اور بیمار ایسا کہ لوگ پاس نہ پٹکیں. بھی برسن، اوپر سے پھلبیری کی بیماری بھی تھی. اللہ اکبر، تصور سے بھی انسان کانپ جاتا ہے کہ بیک وقت اتنی بیماریاں. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، الحمدللہ علی نعمہ، اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر. سبحان اللہ، ایسا شخص کہہ رہا تھا اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر. کیا راز ہے کہ انسان اتنی تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی ہمت نہ ہارے، دل نہ چھوڑے، ڈپریشن میں نہ جائے، اس کا دل مطمئن ہو اور وہ اللہ کا شکر گزار رہے. فقال له الرجل الذي كان مع وهب، تو جو شخص وہب کے ساتھ تھا وہ اس سے کہنے لگا، اي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها، کون سی چیز باقی ہے تم پر نعمت میں سے جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو. تمہارے پاس ہے ہی کیا کہ تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو. اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بھی شکر. ابھی آپ کا سوال تھا نا، بیمار ہو تو کیا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے آپ کی بیماری اور اس بیمار کی بیماری، یہ بھی شکر ادا کر رہا ہے. وکان ھذا الرجل، اور تھا یہ شخص، فی قریۃ، ایک ایسی بستی میں رہتا، تعمل بالمعاصی، جو گناہ کے کام کرتی تھی، یہ خراب لوگوں کی بستی تھی. فقال للرجل، تو اس نے، اس مصیبت زدہ جو شخص تھا، اس نے وہب کے ساتھی سے کہا، ارمی ببصرک الی اہل المدینہ، ڈالو اپنی نگاہ کو شہر والوں پر، یعنی ایک نظر شہر والوں کا حال تو دیکھو. فانظر الی کثرت اہلہا وما یعملون، پھر دیکھو اس کے رہنے والوں کی کثرت، کثیر تعداد، اور اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں. دیکھو ان لوگوں کو اور ان کے اعمال کو. افلا احمد اللہ، کیا میں نہ حمد کروں اللہ کی، انہ لیس فیہا احد یعرفہ غیری، کہ اس ساری بستی میں میرے سوا کوئی نہیں جو اللہ کو پہچانتا ہو، کہ اللہ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے ان سب لوگوں کے مقابلے میں. کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ گویا سب سے بڑی نعمت میں ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی خوشی اس کے دل کی خوشی ہوتی، اور دل کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی بہت بڑی چیز سے شناسا ہوتا ہے. اور وہ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے دراصل بہت بڑی نعمت پالی. نمبر 6، نعمت الصحت والعافیت وسلامت الجوارح، صحت اور عافیت اور اعضاء کی سلامتی کی نعمت، کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سب سلامت ہیں. کان ابو الدرداء یقول الصحت الملک، ابو الدرداء کہا کرتے تھے کہ تندرستی بادشاہت ہے، یعنی آپ بادشاہ ہیں اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بیمار نہیں. وحکا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک حکایت بیان کی، ان رجلا بسط له من الدنیا، کہ ایک شخص پہ دنیا فراخ کر دی گئی، یعنی بہت امیر انسان تھا.
فانتزع ما فی یدیہ، تو چھین لیا گیا، لے لیا گیا جو اس کے ہاتھ میں تھا. حتی لم یکن لہ الا حصیر بالیۃ، حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانی پٹی چٹائی کے. کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہ رہی، ساری دولت، ساری نعمتیں چھن گئیں. فجعل یحمد اللہ تعالی ویثنی علیہ، تو بھی وہ شخص اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا رہا. اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی ساری نعمتوں کے جانے پر. فقال له رجل آخر، ایک دوسرے شخص نے اس سے کہا، قد بسط له من الدنیا، جس کے لیے دنیا فراخ کر دی گئی تھی، ارأیتک انت علی ما تحمد اللہ، کہ تم کس بات پر اللہ کی تعریف کر رہے ہو. یہ سوچو تو، ارأیتک کا مطلب ہوتا ہے کیا غور کیا تم نے، کیا سوچا تم نے کہ تم کس بات پہ اللہ کی حمد کر رہے ہو. فقال الرجل، تو وہ شخص بولا، احمدہ علی ما لو اعطیت بہ ما اعطی الخلق لم اعطہم ایاہ. احمدہ، میں اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، علی ما، اس پر، جو لو اعطیت، اگر وہ دیا جائے مجھے، ما اعطی الخلق، نہ میں دوں کسی مخلوق کو، لم اعطہم ایاہ، نہ دیا گیا ان کو وہ. قال وما ذاک، اس نے کہا کہ وہ کیا ہے. قال ارأیتک بصرک، کیا تم نے اپنی آنکھ کے بارے میں غور کیا. ارأیتک لسانک، کیا تم نے اپنی زبان کے بارے میں غور کیا. ارأیتک یدیک، کیا تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، غور کیا. ارأیتک رجلیک، کیا تم نے اپنے دونوں پاؤں میں غور کیا. یعنی اگر یہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں میرے پاس، اگر باقی سب کچھ چلا گیا، مال و دولت، دنیا کی ہر نعمت چلی گئی، تو یہ چیزیں تو میرے پاس ہیں نا، کیا ہم یہ کسی کو دیں گے؟ کسی کو نہیں دیں گے. وجاء رجل الی یونس، یونس ابن عبید، یہ یونس نہیں ہوتا، یونس ہوتا ہے، نون کا زبر ہٹا دیں. وجاء رجل، اور آیا ایک شخص، الی یونس ابن عبید، یونس بن عبید کے پاس، یشکو ضیق حالہ، وہ اس کے حال کی تنگی کی شکایت کرنے لگا. فقال له یونس، تو اس سے یونس نے کہا، ایسرک ببصرک ھذا 100,000 درہم، کیا خوش کرے گا تجھ کو کہ تم اس نگاہ کے بدلے 1,00,000 درہم لے لو، یعنی آنکھ کو 1,00,000 درہم میں بیچ دو. قال الرجل لا، اس شخص نے کہا ہرگز نہیں. قال فبیدیک 100,000، تو کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ 1,00,000 درہم کے ہیں. قال لا، کہا نہیں. قال فبرجلیک 100,000، کیا اپنے 2 پاؤں کو 1,00,000 درہم سے تم بیچو گے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ، تو اس نے اس کو یاد دلائیں اللہ کی وہ نعمتیں جو اس پر تھیں. ثم قال له، پھر اس سے کہا، ارا عندک مئین الالوف وانت تشکو الحاجہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس سینکڑوں ہزار ہیں، یعنی کئی لاکھ ہیں، لاکھوں ہیں تمہارے پاس. مئین مئہ کی جمع ہے، یعنی کئی سو، الوف ہزار، کئی سو ہزار یعنی کئی لاکھ. وانت تشکو الحاجہ، اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے، یعنی تمہارے پاس جسمانی نعمتیں کتنی ساری ہیں جو لاکھوں کی ہیں، اور پھر تم کہتے ہو میں غریب ہوں. نمبر 7، بسم اللہ. نعمت المال، مال کی نعمت. الطعام والشراب واللباس، کھانا پینا اور لباس. قال بکر المزنی، بکر مزنی کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما ادری، نہیں میں جانتا، ای النعمتین افضل، 2 نعمتوں میں سے کون سی زیادہ افضل ہے، علی و علیکم، مجھ پر اور تم پر. انعمت المسلکی، کیا گزرنے کی نعمت یعنی داخل ہونے کی نعمت، ام نعمت المخرجی، یا نکلنے کی نعمت، اذا اخرجہ منا، جب وہ اس کو ہم سے نکال دیتا ہے. فقال الحسن، تو حسن نے کہا، انہا نعمت الطعام، کہ وہ تو کھانے کی نعمت ہے، یعنی کھانا جو ہم کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فضلہ جو ہمارے جسم سے نکلتا ہے، یہ دونوں ہی نعمتیں.
یعنی انٹیک بھی اور اس کا باہر جانا بھی، تو ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو اس وقت تو پہچان گئے کہ یہ کھانے کی نعمت کی بات ہو رہی ہے. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ما من عبد یشرب الماء القراح الصافیہ فیدخل بغیر اذی ویخرج بغیر اذی الا وجب علیہ الشکر. ما من عبد، نہیں کوئی بھی بندہ، یشرب الماء القراح، پیتا ہے جو پانی خالص، الصافی صاف، فیدخل تو وہ داخل ہوتا ہے یعنی اس کے جسم کے اندر، بغیر اذی بغیر کسی مشکل کے، یعنی وہ پیتا ہے اور حلق سے آسانی سے اندر اتر کے چلا جاتا ہے، اندر لے جانے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. وَيَخْرُجُ بِغَيْرِ أَذًى، اور وہ پیشاب کی شکل میں بغیر کسی تکلیف کے باہر آ جاتا ہے. إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ شکر، تو اس پر بھی شکر لازم ہے، یعنی پانی کا گھونٹ پیے انسان تو شکر کرے، اور جب واش روم سے باہر نکلے تو بھی شکر ادا کرے. وقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، فی خطبتہ یوم عید، اپنے عید کے دن کے خطبے میں، اصبحتم زہرن، صبح کی تم نے اچھے حال میں، خوشی میں، واصبح الناس غبرن، اور صبح کی لوگوں نے غبار آلود، یعنی تم تو اچھے بھلے صاف ستھرے چمکتے لباس پہن کے بیٹھے ہو، جبکہ کچھ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یہ نصیب نہیں. وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَنْسِجُونَ وَأَنْتُمْ تَلْبَسُونَ، اور صبح کی کئی لوگوں نے کہ وہ کپڑے بن رہے ہیں اور تم لباس پہن رہے ہو، اس بنے ہوئے لباس کو تم پہن رہے ہو. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں نائٹ شفٹس میں تمہارے لیے کپڑے بن رہے ہوتے ہیں، کپڑے بننے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ کھڈیوں پہ بھی اس زمانے میں کپڑے بنتے تھے تو رات رات کام کرتے تھے، اور تم اس لباس کو پہنے ہوئے بیٹھے ہو. تو خوش قسمت کون ہے. وَأَصْبَحَ النَّاسُ يُنْتِجُونَ وَأَنْتُمْ تَرْكَبُونَ، اور صبح کی لوگوں نے نسل حاصل کرتے ہوئے، یعنی جانوروں کے بچے پیدا کر رہے ہیں، ڈیلیور کروا رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَرْكَبُونَ، اور تم سواریاں کر رہے ہو. گاڑیاں بنتی کہاں ہیں اور ان پہ بیٹھتا کون ہے؟ کسی کے پاس استطاعت ہوتی ہے تو وہ اس کو خرید سکتا ہے. اور پہلے زمانے میں اونٹ، گھوڑے وغیرہ، تو ان کی پیدائش کا کام، اور پھر جب وہ حاملہ ہو جاتے ہیں ان کی کیئر، اور پھر جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو وہ ایک اچھا خاصا مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر ان جانوروں کی وہ ساری گندگی وغیرہ صاف کرنا، ہٹانا، پھر ان چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنا. اور اس کی قدر مجھے اس دن آئی، میں کچھ دن پہلے سرگودا جا رہی تھی تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، تو بارش کی وجہ سے راستے میں جگہ جگہ کیچڑ تھا. تو کچھ جگہیں ایسی آئیں جہاں بھینسیں بندھی ہوئی تھی نا، تو بھینسیں عموماً کچی جگہ پہ بندھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل گارے کے اندر لوٹ پوٹ ایک طرح سے ہو کے وہ ایک جگہ سے پاؤں اٹھاتا، دوسری پہ رکھتا، اور آہستہ آہستہ بھینس کی طرف جا رہا تھا. وہ لوگ جو کھیتوں میں چلتے ہیں بارش کے موسم میں، اور کھیت پار کر کر کے جانوروں تک جاتے ہیں دودھ دونے کے لیے، یا انہیں چارہ کھلانے کے لیے، یا کسی بھی اور، یا ان کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے، تو کتنا مشقت والا کام ہے. اس کے جب میں نے کپڑے لتھڑے ہوئے دیکھے کیچڑ میں، یعنی وہ جب چلتے ہیں نا تو وہ چھٹ چھٹ پیچھے سے ساری جو چھینٹیں ہوتی ہیں کیچڑ کی پیچھے سب لباس کے اوپر آ جاتی ہیں. اور پھر جب آپ بھینسیں جو ہوتی ہیں جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان کے جسم پہ بھی کیچڑ بھر جاتا ہے. وہ جب اٹھتی ہیں تو ان کو صاف کرنا اور ان کا دودھ دونا، اس کیچڑ میں سے نکالنا اور اس کو اٹھا کے لانا، یعنی وہ سارا منظر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے اتنا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، صاف کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں اور صاف جگہ پر بیٹھے ہیں اور آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس طرح کا لباس پہن کر 5 وقت کی نماز پڑھنا کسی جہاد سے کم نہیں. دیر تک اس سین کا مجھ پہ اثر رہا کہ لوگ کس کس حال میں رہ رہے ہیں اور ہم کس حال میں ہیں، اور پھر بھی ہمارے گلے شکوے نہیں جاتے. ہم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَزْرَعُونَ وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَ، اور کچھ لوگ صبح سویرے زراعت کا کام کر رہے ہیں، اگا رہے ہیں اور تم کھا رہے ہو. کچھ لوگ بیٹھ کے اپنے ٹیبلز پہ ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اذان ہونے سے بھی پہلے کھیتوں میں جاتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں. اور جب پانی لگاتے ہیں نا تو ویسے جوتے نہیں پہن کے لگاتے کہ جس سے پاؤں جو ہے وہ کیچڑ آلود نہ ہو.
اس میں بھی کس طرح وہ جگہ بناتے ہیں، وہ کھالیاں نکالتے ہیں اور پھر ایک خاص مقدار میں پانی لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کو بند کرتے ہیں. دھوپ چڑھے پانی نہیں لگتا کھیتوں کو، وہ بہت سویرے اٹھنا پڑتا ہے. اور پھر بعض اوقات سانپ بھی ہوتے ہیں راستوں میں، بچھو بھی ہوتے ہیں اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات چور چکار بھی ہوتے ہیں اور کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں مچھر بھی ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ سارے کام کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس سارے کام کا منافع لے کے آرام سے کسی کمفرٹیبل گھر میں رہتے ہیں اور پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی. تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں مرد حضرات جو سارا سارا دن ریڑیوں پہ کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں، اور کتنی بھاری ہوتی ہے وہ ریڑھی لکڑی کی جو وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیلا جس کو بولتے ہیں، اس کو کھینچ کھینچ کے وہ فروٹ لے جاتے ہیں اور بڑی بڑی پیٹیاں اٹھا کے اس میں ڈالتے ہیں اور پھر بیچ رہے ہوتے ہیں. اور بعضوں کا سارا سارا دن کچھ بکتا نہیں، اور کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر جب سارا فروٹ یا اس میں سے آدھا یا چوتھا حصہ بھی گل سڑ کے پھینکنا پڑے. کیسے کیسے خوف اور اندیشے ان کے دلوں میں ہوں گے کہ یہ بچوں کو کہاں سے کھلائیں. اور جب موسم خراب ہو جاتا ہے، یہ جو ہنگامہ فساد ہو جاتا ہے، تو مزدوری نہیں ملتی لوگوں کو. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے یہ بلڈنگز بنائی اور ہم کتنے آرام کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کارخانوں کا شور سارا دن سنتے ہیں، سارا دن دھواں اس کا سونگتے ہیں. یہ جو ویلڈنگ والے ہوتے ہیں ایک دفعہ نظر پڑ جائے نا تو وہ دل گھبرا جاتا ہے کہ وہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوتی، جو لوہے کو کاٹ جوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں آرام سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. کسی چیز پہ بھی نظر ڈالیں، اس ٹشو کے ڈبے پہ ڈالیں اور اس کے پیچھے ساری فیکٹری ہسٹری دیکھیں، اس لکڑی کے ٹیبل کو دیکھیں، اس کو دیکھیں. جو چیز کسی فیکٹری میں بنتی ہے، کسی کھیت میں اگتی ہے یا کہیں پکتی ہے یا کچھ بھی، اس کے پیچھے کیسی کیسی محنت ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. ہم کیا جواب دیں گے اس وقت جب وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. کیا حق ادا کیا ہم نے ان سب چیزوں کا؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، ہم نے ان کی خیر خواہی کتنی کی؟ ہم نے ان کی بہتری کے لیے کیا سوچا؟ پچھلے دنوں مردان جانا ہوا، وہاں پر تورو ایک جگہ ہے، ایک گاؤں، تو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں ہماری ایک اسٹوڈنٹ. تو اللہ نے اس کو بہت ہی اچھا دل دیا. وہ کہتی ہے کہ اس نے خود مجھے بتایا کہ اس کی والدہ نے بتایا، کہتی ہے ہماری بیٹی ہمیں ناراض ہوتی رہتی تھی کہ تم لوگ باغوں کی آمدنی یہاں سے لے کے اسلام آباد میں آرام کرتے ہو اور ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں سوچتے. ان کے لیے اسکول بنانا ہے اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے. جب وہ بڑوں کو کہتی رہی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کو ایک اچھی خاصی مہر کی رقم ملی، تو اپنے مہر کی رقم سے اس نے جگہ لی اور اس کو تعمیر کرنا شروع کیا. الہدا کی کلاسز شروع ہوئی. پہلے بیچ میں ماشاءاللہ 70 لڑکیوں نے وہاں سے قرآن کا ترجمہ پڑھا. پھر اس کے بعد 50 نے. پھر چونکہ گاؤں کی آبادی کم تھی تو اس کو خیال آیا کہ بچے بہت ہیں تو ان کا اسکول نہیں ہے، اسکول بننا چاہیے. پھر الحمدللہ اور فیملی ساتھ شریک ہوئی، اسکول کی عمارت بنائی اور ماشاءاللہ وہ میٹرک تک اسکول چلا گیا ہے. یعنی کرتے کرتے، اور اتنا بڑا گاؤں نہیں لیکن یہ کہ 300 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں اور الحمدللہ ساتھ قرآن کلاسز بھی ہو رہی ہیں. تو اور اب بھی وہ رہتی، یعنی کہ اب چونکہ جب اس کی شادی ہوئی پھر اس کے بعد بھی وہ گاؤں میں جا کے رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی تھی اس کو اپنی دادی کے ساتھ مل کے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بچے پیدا ہوئے. اب وہ بچے جو تھے ان کی تعلیم کا وقت آیا. اب سب کا پریشر تھا کہ ان کو کسی شہر میں داخل کرایا جائے. خیر اب وہ نانی کے پاس بچی کو بھیج دیا، خود ان بچوں کو دیکھتی رہی اس اسکول کو چلانے کے لیے اور ان سارے تعلیم کے نظام کو لک آفٹر کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ کہ بچی ذرا بڑی ہوئی تو وہ محسوس کرنے لگی کہ ماں نہیں ہے، تو پھر وہ ہفتہ بھر بچوں کے پاس اور پھر اس کے بعد ہر ویکنڈ ٹریولنگ، اور جا کے پھر ابھی بھی وہ خود لک آفٹر کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے اس چیز کا. تو جن کے دلوں میں درد ہوتا ہے انسانوں کا کہ ہم ان لوگوں سے اتنی خدمت لے رہے ہیں، ہمیں بھی ان کو کچھ دینا ہے، تو وہ پھر قربانیاں کر کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں سوچتی ہوں ایسا دل بہت سے لوگوں کا ہو جائے تو ایک ایک گاؤں روشن نہ ہو جائے، ایک ایک علاقہ تعلیم سے منور ہو جائے. ایک عورت اور ایک جوان بچی اگر اتنی پلاننگ کر کے، قربانی کر کے، اپنا مال، جان، وقت، انرجی، ماسٹرز ان انگلش ہے، معمولی تعلیم نہیں ہے، بہت سمجھدار عقل مند لڑکی ہے، لیکن کن لوگوں میں بیٹھ کے ان کی خدمت کر رہی ہے.
ہم مدر ٹریزا کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسی خواتین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کی مثالیں عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. تو واقعی اگر ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، تو یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک طریقہ ہے نا، کہ ہمیں اتنی نعمتیں اور اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، تو ہم بھی کسی کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، ان کا کچھ تو حق لوٹانے والے ہوں. تو کہتے ہیں کہ لوگ اگاتے ہیں اور تم کھاتے ہو، فبکا و ابکاہم، تو وہ خود بھی رو دیے اور سب رو دیے. عید کے دن سب رو دیے اپنی نعمتوں کو یاد کر کے اور احساس کر کے. وقال عبداللہ بن قرط الازدی، عبداللہ بن قرط الازدی کہتے ہیں، وقد رأى علی الناس الوان الثیاب فی یوم العید، انہوں نے دیکھا لوگوں پر عید کے دن رنگین کپڑوں کو، رنگا رنگ کپڑے پہنے دیکھا، الوان الثیاب، رنگ رنگ کے کپڑے. تو کہنے لگے یا لہا من نعمت ما اعظمہا، سبحان اللہ. یا لہا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں انسان ایک حیرت کا ایک طرح سے اظہار کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے یہ. ومن کرامت ما اظہرہا، یہ کرامہ نہیں ہے، کرامہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے. ومن کرامت ما اظہرہا، اور یہ کرامت جو اس نے ظاہر کی. وانما تثبت النعم بشکر المنعم علیہ للمنعم، یعنی یہ کتنی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ، تم رنگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور کیا کچھ نظر آ رہا ہے، عزت اور کرامت اور خوبصورت لباس، اور یہ سب چیزیں یہ کس طرح قائم رہتی ہیں. وانما تثبت النعم، بے شک باقی رہتی ہیں، ثابت رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں نعمتیں، بشکر المنعم علیہ، منعم علیہ کے شکر کی وجہ سے، للمنعم، منعم کے لیے. ایک ہے نعمت، ایک ہے منعم، اور ایک ہے منعم علیہ. نعمت، نعمت دینے والا، اور جس کو نعمت دی گئی، جس پر وہ نعمت ڈالی گئی. تو نعمت دینے والے کا اگر شکر ادا کیا جائے تو ہی نعمتیں قائم رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں. اقسام النعم، نعمتوں کی قسمیں. قال الامام ابن القیم النعم ثلاث، امام ابن القیم کہتے ہیں کہ نعمتیں تین طرح کی ہیں. نمبر 1، نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، حاصل شدہ نعمت جس کو بندہ جانتا ہے، اس کو اس کا احساس ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہے. ونعمت منتظرۃ یرجوها، وہ نعمت جس کا بندہ انتظار کر رہا ہے اور اس کی امید رکھتا ہے، یعنی ملنے والی نعمت جس کی انسان کو امید ہوتی ہے. نمبر 3، ونعمت هو فیها لا یشعر بها، اور وہ نعمت جو اس کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس کا شعور ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت تمام کرنے کا تو کیا کرتا ہے، عرفہ، پہچان کرا دیتا ہے اس کو، نعمتہ الحاضرۃ، اس کی موجودہ نعمت کو، حاضر نعمت کو. وآتاہ من شکرہ قیدا یقیدہا بہ حتی لا تشرد، اور عطا کرتا ہے اس کو اس کے شکر میں سے ایک بیڑی یا زنجیر، یقیدہا، جس سے وہ قید کرتا ہے بہ، اس کو، یعنی شکر کے ذریعے وہ اس نعمت کو کیا کرتا ہے، زنجیر ڈالتا ہے، قید کرتا ہے. حتی لا تشرد، یہاں تک کہ وہ بھاگ نہ جائے. فإنها تشرد بالمعصیة وتقید بالشکر، پس بے شک وہ نعمت بھاگتی ہے گناہ کے ساتھ، چلی جاتی ہے اور قید کی جاتی ہے شکر کے ساتھ. یعنی نعمت کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، شکر، اور نعمت بھگانے کی وجہ اور سبب کیا ہوتا ہے، گناہ. ووفقہ لعمل، اور وہ اس کو توفیق دیتا ہے ایسے کام کی، یستجلب بہ النعمت المنتظرۃ، کہ کھینچ لاتا ہے اس کے ذریعے، حاصل کر لیتا ہے اس کے ذریعے وہ نعمت جس کا اسے انتظار ہوتا ہے. وبصرہ بالطرق التی تصدها، اور دکھا دیتا ہے اس کو ایسے طریقے کہ جن کے ذریعے وہ اس کو بند کر لیتا ہے، روک لیتا ہے. وتقطع طریقها، اور کاٹ لیتا ہے ان طریقوں کو، یعنی طے کر لیتا ہے. ووفقہ لاجتنابها، اور توفیق دیتا ہے اس کو ان سے اجتناب کی، یعنی جو اس نعمت کو ختم کرنے والے ہوں.
وَإِذَا بِهَا قَدْ وَافَتْ إِلَيْهِ عَلَىٰ أَتَمِّ الْوُجُوهِ، تو جب وہ اس پر پوری کی پوری تمام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. وافت الیہ یعنی پوری آ جاتی ہے، علی اتم الوجوہ کامل طریقے پر. وعرفہ النعم لا یشعر بها، اور پہچان کرا دیتا ہے اس کو ان نعمتوں کے بارے میں جو اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن اسے ان کا شعور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اتمام نعمت کب ہوتا ہے؟ جب انسان جاننے پہچانی نعمت کو جان کر شکر ادا کرتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی اس شکر کی وجہ سے مزید دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. اب تین طرح کی ہے نا، ایک وہ ہے جو اس وقت ہے، ایک وہ ہے جس کا انتظار ہے، اور ایک وہ ہے جو ہے مگر اس کا احساس نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تو بندے کو کیا توفیق دیتا ہے کہ جو نعمت ہے اس پر کیا کرے؟ شکر ادا کرے. جب یہ شکر کرنے لگتا ہے تو اس کو وہ بھی مل جاتا ہے جس کا اسے انتظار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی نظر آنے لگتا ہے جو اس کے پاس آلریڈی ہوتا ہے اور اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. تو شکر سے انسان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں. تو دو طرح کا اضافہ، ایک تو منتظر نعمتوں کا حصول شکر کی وجہ سے، نمبر دو غیر محسوس نعمتوں کا احساس. تو نعمت تمام ہو گئی اس پر، خوش ہی خوش ہے. اب صرف نعمت کا مل جانا ہی نعمت نہیں، نعمت کا احساس ہو جانا اور اس پر شکر کی توفیق ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ داؤد علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ یہ شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، کہ اس پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ تو نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کی، یعنی اس پر بھی شکر کہ تو نے شکر کرنا سکھا دیا، یہ اس کی توفیق دے دی. وَيُحْكَى، اور ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، ان اعرابیا دخل علی الرشید، کہ ایک بدو ہارون الرشید کے پاس آیا، اس پہ داخل ہوا. فقال یا امیر المومنین، بولا یا امیر المومنین، تبت اللہ علیک النعم التی انت فیہا بادامت شکرہا. ثبت اللہ، ثابت رکھے اللہ، جمع دے اللہ، قائم رکھے اللہ، علیک تجھ پر، النعم وہ نعمتیں، التی انت فیہا جن میں آپ ہیں، بادامت شکرہا اس کا شکر ادا کر کے. یعنی اللہ آپ کو توفیق دے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کی وجہ سے اللہ آپ کی نعمتوں کو قائم و دائم رکھے. وحقق، اور ثابت کر دے، لک النعم آپ کے لیے ان نعمتوں کو، التی ترجوہا بحسن الظن بہ جن کی آپ امید رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اللہ وہ بھی دے گا. ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کمپلینٹس کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ مل جائے گا، فکر کی بات نہیں، ہو جائے گا کام. ودوام طاعتہ، اور اس کی اطاعت کے دوام کے ذریعے، یعنی اس کی اطاعت پر قائم رہ کر. وعرفک النعم التی، اور پہچان کرا دے اللہ آپ کو ان نعمتوں کی، انت فیہا جن میں آپ ہیں، ولا تعرفھا لتشکرھا لیکن آپ ان کو جانتے نہیں تاکہ آپ ان کا شکر ادا کر سکیں. یہ وہی بات ہے جو اوپر کی گئی لیکن ایک قصے کی شکل میں. فاعجب الرشید کلامہ، اس شخص کی بات ہارون الرشید کو بڑی حیران کن لگی اور اس نے اس کو خوش کر دیا. وقال، کہنے لگا، ما احسن تقسیمہ، کہ نعمتوں کی تقسیم کتنی ہی اچھی ہے، یعنی تم نے نعمتوں کے اقسام بڑی بہترین طریقے سے بتا دی ہیں. یعنی ہم اس طرح نہیں نعمتوں کے بارے میں سوچتے کہ وہ جو ہیں وہ جن کا انتظار ہے، جن کی توقع ہے، اور وہ جن کا احساس نہیں.